سرکار فضل کی شادی کا واقعہ۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کے والدین کریمین نے خوشی کے ساتھ اپنے صاحبزادے کی شادی کا صلاح مشورہ شروع کیا تو آپ سرکار نے صاف جواب دے کر جنگل کی راہ اختیار کر لی، اور ایک طویل مدت کے بعد سرکار کلیام شریف واپس تشریف لائے۔ آپ کے والدین نے بطور سفارش یا وسیلہ سید مہدی شاہ گیلانی سے کہا کہ میرا بیٹا کافی عرصہ سے شادی سے انکاری ہے، آپ کلیام آوان جائیں اور انہیں ہر ممکن سمجھائیں۔ میں نے اس کی بڑے ناز اور لاڈ سے پرورش کی ہوئی ہے، جی کرتا ہے کہ اسے ایک بار گھر لاؤں اور اس کے چہرہ مبارکہ پر سہرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سید مہدی گیلانی نے آپ کے والد گرامی سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اسے شادی کرنے پر رضامند کر لیں تو میں تمام عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ قبلہ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں کوشش کروں گا کہ ہر ممکن اسے ساتھ لے آؤں، اور وہ جو شرط بھی رکھے گا میں خوشی کے ساتھ تسلیم کر لوں گا۔ سید مہدی گیلانی صاحب کلیام آوان پہنچے اور حضور بابا فضل الدین کلیامی کو تمام باتوں سے آگاہ کر کے سمجھانے لگے، جس پر حضرت خواجہ فضل الدین سرکار نے روک کر فرمایا، مجھ سے اب دنیا کے کام نہیں ہوتے، مجھے تو عشق حقیقی نے ذبح کیا ہوا ہے۔ آپ شہنشاہ بغداد کے پوتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ میری تقدیر کو لوح محفوظ سے مٹا کر اپنے خیال کے مطابق لکھوا دیں، تو اس صورت میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر یہ بات آپ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شاہ جی میری باغ دوڑ قسم سائیں کے ہاتھ میں ہے، جیسے مالک کی مرضی۔ حضرت فضل کلیامی سرکار کی گفتگو سننے کے بعد شاہ صاحب پھر اصرار کرنے لگے، میں تو ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا، تیرے لیے شادی کا جوڑ دیا ہے۔ اسی دوران قبلہ شاہ صاحب کی زبان سے ایک ہلکا جملہ نکل گیا، جس پر قبلہ کلیامی جلال میں آگے فرمایا کہ اے سید سن لو، تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ اوپر سے میرے سر پر جوتا بھیجیں، دیکھو اللہ پاک کی برکت سے میرا جوتا آتا ہے کہ آپ کا۔ جو ہی آپ کے نالین مبارک اٹھ کھڑے ہوئے تو شاہ صاحب ڈر گئے۔ شاہ صاحب نے اٹھ کر ہاتھ باندھ لیے اور معافی مانگ کر کہنے لگے کہ میرا قصور معاف کر دیں، اس بات کی خبر نہ رکھتا تھا کہ آپ اس اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں، اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ صاحب حضوری ہیں اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری پاک سے بہت دور ہوں۔ شاہ صاحب نے جب دس بستہ اپنی غلطی تسلیم کر لی تو تب سرکار معلیٰ کے جلال کا جوش ختم ہوا۔ سرکار کلیامی نے گیلانی سید سے فرمایا کہ تم اگر حضور غوث پاک کی اولاد سے نہ ہوتے تو تم نے جو تنزیہ جملہ بولا ہے اس کی سزا میں تم عمر بھر روتے ہی گزارتے۔ جب معافی ملی تو سید صاحب جان بچا کر واپس گھر آئے۔ گیلانی سید صاحب کلیام سیدہ اپنے گھر پہنچنے کے بعد سرکار کلیامی کے والد گرامی کے گھر گئے تو کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسے سمندر میں تاری لگائی کہ جہاں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، شاہ بغداد نے مدد فرمائی کہ میری جان بچائی ہے، اور آپ کا وہ بیٹا جس منزل تک پہنچ چکا ہے کسی اور کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا میری بات سن لو کہ آئندہ اس کی شادی یا اسے گھر لانے کی بات نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام برائے میاں فضل الدین کلیامی۔ شاہ پور کے موضع پنجہ کے مشہور عالم اور قاری جناب عبدالحکیم فرماتے ہیں کہ میں جب راولپنڈی چھامنی میں امام مسجد تھا تو اکثر کلیام شریف حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی کے مرید و خلیفہ حضرت مولوی عبدالستار چشتی کلیامی انہی دنوں حج اور مدینہ منورہ کی زیارات کو تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہیں خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور آپ نے ان کو ارشاد فرمایا اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا۔ حضرت مولوی عبدالستار چشتی صابری جب واپس تشریف لائے تو یہ پیغام پہنچانے سے گریز کرتے رہے، حالانکہ لفظ بدعتی اچھے معنوں میں ہے نہ، لیکن ادباً ایک دن حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے
مولوی عبدالستار صاحب کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے میرا سلام مجھ تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ اس پر مولوی صاحب عرض گزار ہوئے کہ حضرت میں صرف اس لفظ کی وجہ سے خاموش رہا۔ ماخوذ از کتاب فیضان کلیام، کتاب مہر منیر صفحہ 403 میں بھی یہ واقعہ تقریباً اسی طرح مذکور ہے۔ آخر میں یہ الفاظ تحریر ہیں، ارشاد فرمایا کہ اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا۔ یہ سن کر بابا صاحب پر بڑی کیفیت طاری ہوئی اور عرصہ تک اس پر وجد کرتے رہے۔ میدان کربلا کا صرف ایک کونا دیکھا ہے۔ شہنشاہ کلیام حضرت میاں فضل الدین کلیانی کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب علم سید زادے تشریف لائے اور آپ کی بارگاہ میں ایک خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے آج رات کربلا معلیٰ کی زیارت کی اور جملہ واقعات کا مشاہدہ کیا۔ میں نے کربلا کا وہ ریتلا میدان بھی دیکھا جس کے سینے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اطہر پڑا تھا، جس پر محب اہل بیت حضرت میاں فضل الدین کلیامی یوں گویا ہوئے کہ جناب آپ کربلا کے تمام واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی ہوش میں پھر رہے ہیں۔ میری طرف نگاہ ڈالیں کہ میں نے میدان کربلا کا صرف ایک کونا دیکھا ہے تو اب تک ہوش میں نہ آ سکا اور اپنے جسم کو پتھر کی سل پر جلا رہا ہوں اور چھری سے اپنے جسم کا گوشت کاٹ رہا ہوں کہ شاید ہوش میں آ جاؤں۔ خواجہ اعلیٰ بخش توسوی اور حضرت فضل الدین کلیامی، ایک مرتبہ خواجہ اعلیٰ بخش توسوی اور حضرت فضل الدین کلیامی پاک پتن شریف سالانہ عرس کے موقع پر اکٹھے ہوئے۔ حضرت اعلیٰ بخش توسوی نے اپنے غلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ کلیامی پیر سے کہو کہ نماز کی پابندی کریں، اتنے بڑے آدمی ہو کر نمازیں کیوں ترک کر دی ہیں، اور اگر آج نماز کے لیے نہ آئے تو پھر مناسب نہ ہوگا اور نماز ظہر میں باجماعت حاضر ہونا ہے۔ خادم پیغام لے کر پہنچا اور سارا حال سنایا۔ سرکار کلیامی یہ ساری باتیں سن کر فرمانے لگے کہ انہیں بھی میرا یہ پیغام دے دینا کہ اتنے بڑے سجادے پر تشریف فرما ہو کر میرے حال کی خبر نہیں، اور ساتھ یہ بھی پیغام رسال کیا کہ وہ اب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ذرا نظر اٹھا کر دیکھ لینا۔ خادم نے حضرت توسوی کو سرکار کلیامی کا پیغام پہنچا دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، سرکار کلیامی مسجد میں چلے گئے، تکبیر ہوئی اور جماعت کھڑی ہوگی۔ حضرت توسوی سرکار نے دیکھا کہ کلیامی پیر آیا کہ نہیں۔ جماعت کے فردوں کے بعد سرکار توسوی نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو کلیامی سرکار دائیں طرف نظر آئے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرا تو سرکار کلیامی بائیں طرف بھی نظر آئے۔ اب سخت حیران ہو کر جب دوبارہ دائیں اور بائیں دیکھا تو آپ پھر نظر نہ آئے۔ اب سخت پریشانی اور فکر کی حالت میں حضرت سرکار کلیامی کے حضور پیش ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے اور فرمایا کہ میں آپ کے مقام سے بالکل ناواقف تھا، آپ کی بلند شان ہے۔ تب آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم حضرت شاہ سلیمان کے پوتے ہو اور وہ میرے دل اور جان ہیں۔ نوٹ: حضرت خواجہ اعلیٰ بخش توسوی کے اب تک شائع ملفوظات میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں مل سکا۔ بابا فرید گنج شکر کے روزے کا کلش گھوم جانا۔ حضرت فرماتے ہیں، یعنی حضرت پیر میر علی شاہ، کہ ایک دفعہ میں اور بابا صاحب پاک پتن شریف عرس کے موقع پر اکٹھے گئے تھے۔ جب بہشتی دروازہ کے کھلنے کا وقت قریب آیا تو بابا صاحب نے کہا، پیر صاحب دیکھنا جب بہشتی کھلے گا تو حضرت گنج شکر کے روزے پر جو کلش ہے وہ گھوم جائے گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ کلش واقعی گھوم گیا۔ حضرت نے 1326 ہجری 1908 میں دروازہ کھلنے سے پہلے ایک مجمع کے سامنے یہ راز ظاہر فرمایا۔ چنانچہ بے شمار لوگوں نے، جن میں نواب محمد حیات قریشی اور شیخ الجامعہ صاحب بھی شامل تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس قول کی تصدیق کی۔ اس روز حضرت نے کلش کے گھوم جانے کی حکمت یہ بیان فرمائی تھی کہ اس وقت حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کبار اور مشائخ عظام تشریف لاتے ہیں اور یہ ان کی سلامی ہے۔ مہر منیر صفحہ 402۔ طلب معافی: ایک سال بابا صاحب پاک پتن شریف عرس کے موقع پر
دیوان صاحب کی حسب فرمائش ان کے لیے ایک قیمتی چیز تحفتاً لیے جا رہے تھے کہ ایک سید زادے مصر ہوئے کہ وہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ دیوان صاحب کے لیے یہ چیز منگوائی ہے، وہ حضرت گنج شکر کی اولاد ہیں، میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ دیوان صاحب حضرت گنج شکر کی اولاد ہیں تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں۔ یہ سن کر بابا صاحب تڑپ گئے اور وہ چیز اسی وقت ان کے حوالے کر دی۔ پاک پتن شریف پہنچے تو دیوان صاحب سخت ناراض ہوئے۔ رات کو خواب میں حضرت گنج شکر نے حکم دیا کہ بابا صاحب سے معافی مانگو، انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ حوالہ کتاب مہر منیر صفحہ 402۔